آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، روتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، وہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا تھا۔ اور جب 15ویں شعبان کی رات آئی، سیدہ عائشہ ام المومنین، کیونکہ حضور کی بیگم تھیں، آپ کی بیوی تھیں، آپ کے سب سے زیادہ قریب تھیں، حضور محبت بھی فرماتے تھے، فرماتی تھی ایک رات میں نے دیکھا اپنے بستر کے ساتھ میرے ساتھ آقا علیہ السلام سوئے ہوئے نہیں تھے، میں حیران ہوئی، اٹھ پڑی، دیکھوں حضور کدھر گئے، جاتی ہوں دیکھتی ہوں تو آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں، اس کی خشیت میں، اس کی محبت میں اور اس کی عبادت میں مستغرق تھے۔ اور میں کافی دیر کھڑی رہی، حضور نے سر نہ اٹھایا۔ یہ آج کی رات کی بات بتا رہا ہوں، اسی رات کی بات ہے، میں کافی دیر کھڑی رہی، مجھے خوف طاری ہوا۔ حدیث ہے کہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی روح قبض نہ کر گئی ہو، آپ وفات نہ پا گئے ہوں۔ میں نے آپ کے پاؤں مبارک سے ایسے ہلایا تو وہ پاؤں حرکت کر رہا تھا، پھر میں نے کہا، پھر کافی دیر بعد حضور نے سر انور اٹھایا، آپ زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو نیچے بہہ رہے تھے، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کی یہ حالت؟ فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے جس کو شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں، یہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات کو میری امت کے اعمال نامے سارے پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس سے کون سا کام کرانا ہے، وہ سارے فیصلے اسی رات کو لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب پیش ہوتا ہے۔ یہ وہ شعبان کی رات ہے کہ رب کی رحمت پورے عروج پہ ہوتی ہے، پورے جوبن پہ ہوتی ہے۔ رب باقی راتوں کی نسبت ہر رات اللہ آخری شعبان، آخری رات کے پچھلے حصے آتا ہے اور فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔ پر شعبان کی رات، یہ جو آج رات آنے والی ہے، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے وقت، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر رب ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ رات فضیلت والی ہے، پوری رات رب آوازیں دیتا ہے، بلاوا دیتا ہے، ندا دیتا ہے، فرماتا ہے میرے بندو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، آج میں اس کو رزق عطا کروں، اس کو صحت و شفا عطا کروں، اس کو جنت الفردوس عطا کروں۔ فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت میری امت کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب بکریاں بہت زیادہ اس قبیلے کی تھی تو ان کے بالوں سے بھی زیادہ۔ یہ آج رات ہے میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، جوانو، آج رات اپنے مولا کو منائیں، اس سے محبت کریں، اس سے عشق والی باتیں کریں، خلوت میں آ جائیں، 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھیں۔ انبیاء کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہی گناہوں کا پتلا ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو غلطی کر کے اکڑ جائے، توبہ نہ کرے، اور وہ رحمان کا سچا بندہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے جو چھوٹی سی غلطی پہ بار بار روئے اور معافی مانگے۔ آج رب کو منائیں، توبہ کے 2 نفل پڑھیں، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ ایک بار کہتا ہے میرے اللہ یا ربی، اے میرے رب، رب 70 بار کہتا ہے یا عبدی، جی میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اس لیے اس پہ حضور نے فرمایا کہ 9 بندے ایسے ہیں جن کی اس رات بھی توبہ معافی قبول نہیں ہوتی، اور 9 میں سب سے پہلے کون؟ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ پہلے دور کے لیے تھا، آج شرک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، مال اور اولاد کی محبت میں غرق ہو جائیں گے اس کا خطرہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو شرک کرتا ہے اس کی اس رات بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا گناہ حضور نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے، دوسرا غیبت کرنے والا۔ غیبت کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی برائی اس کے منہ پہ بیان کرنا،
بندہ اس بندے کے زبان کے سامنے، اس کے منہ کے سامنے بات نہ کرے، سر سٹے جا جی تو بڑا نیک بندہ جی، تیرے یہاں حاجی نمازی ماشاءاللہ تیری تو سب بڑے پیارے لگ دے ہوئے میرے کو، آپ بڑے عظیم ہیں، اس کے منہ پہ اس کا ہو جانا، اور جیسے وہ ادھر جائے دیکھا تھا اس کو یہ تو یوں ہے یوں ہے، یعنی اس کا گلہ شکوہ غیبت اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا، یہ غیبت ہے۔ حضور نے فرمایا جو غیبت کرنے والا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، قرآن میں آیا، اور حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن سگے اپنے سگے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا، وہ مردہ پڑا ہوگا، مردہ۔ اللہ فرمائے گا تو دنیا میں غیبت کرتا تھا، اب اس کا گوشت کا، یہ گناہ ہم ہر کسی میں ہے، دوسرا بڑا گناہ۔ تیسرا ہے چغلی سے بچیں، حضور گزر رہے تھے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک چغلی کرنے والا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، تیسرا گناہ چغلی کرنے والا۔ چوتھا ہے عادی زانی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ زنا اس نے کبھی کر دیا، ماحول ایسا تھا، گند تھا، غلاظت تھی، پھر اس نے توبہ کر لی، یہ عادی نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس نے عادت بنا لی ہے، وہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، غلط فعل کرنا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، چاہے وہ بندہ بڑا ہو یا بالغ چھوٹا ہو۔ تو عادی زانی کی حضور نے فرمایا اس رات شب برات کی رات بھی اس بندے کی بخشش اور توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو زانی ہو، زنا کرنے والا ہو۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان، بندہ عبادت گزار ہو جتنا اچھا بنے، ماں باپ کے آگے سر اٹھاتے، یہ جو جوان بیٹھے ہیں ان کے آگے جواب دیتا ہے، تم مجھے یہ کہتے ہو، آپ خود کر۔ باپ نے اس بیٹے کے لیے مزدوریاں کی، اپنی جان جسم سب کچھ تھکا دیا، میرا بچہ بیٹا اچھا ہو جائے، آج وہ بچہ جب چلنے پھرنے اور سامنے بڑے ہونے وہ اسی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، بد اخلاق ہو۔ تو رب نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہوگا اس رات اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چغل خور، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، جو شرابی کبابی بدکار بے حیا اس طرح کا نشہ کرنے والا، وہ بھی اس کی بھی اس رات توبہ نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ حق قتل کرنے والا، جو قتل کرتا ہے دوسروں کا حق کھاتا ہے اس کی اس رات بھی توبہ نہیں ہوتی۔ جی وہ روٹھے بیٹھے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، میں نے ان کی خوشی میں نہیں شامل ہونا، جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، میرا رب مجھے قیامت دن بخش دے، وہ اپنے رشتہ داروں سے محبت بھی کرے اور صلہ رحمی سے پیش آئے۔ تو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے دوستو ایک بات توجہ کے ساتھ آپ سن لیں کہ یہ 9 کے 9 گناہ، 8-9 گناہ، ان کا تعلق پہلے کو چھوڑ کر سارے کو سارا حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سارا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو رب فرمانا یہ چاہتا ہے میرے بندو اگر اس رات بھی میری توبہ اور معافی چاہتے ہو تو پہلے میرے بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر لو، پہلے میری مخلوق کو خوش کر لو، ان کو اپنی ہاتھ اور زبان سے محفوظ کر لو۔ جب میرے بندے تم پہ راضی ہوں گے تو میں رب راضی بھی ہوں گا اور اپنی جنت اور اپنی بخشش بھی عطا فرماؤں گا۔ اگر بندے میں یہ خرابی ہے تو بندہ